الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم It's بسم الله 6:03 الرحمن p.m. الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. عام طور پہ ہم کتابوں میں لفظ پڑھتے ہیں نا، ایک کو مفرد کہتے ہیں اور ایک کو مرکب کہتے ہیں. تو انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، یعنی دو چیزوں سے بنا ہے. ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں. جسم جو ہے یہ خاکی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور روح جو ہے یہ امری ہے. جسم خاکی ہے اور روح امری ہے. جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ نے ساری خاک میں رکھی ہیں، مٹی میں رکھی ہیں. اب جو جسم کی خوراک ہے وہ روح کی خوراک نہیں ہے، روح کی خوراک الگ ہے. اب روح کیا ہے؟ روح امر ہے اللہ کا، وہ امری چیز ہے. اس کی غذا خوراک بھی عالم امر سے ہے. یعنی دو عالم ہے نا، ایک کو عالم امر کہتے ہیں اور ایک کو عالم خلق کہتے ہیں. عالم امر جو ہے وہ الگ جہان ہے، عالم خلق جو ہے یہ الگ جہان ہے. اب جو جسم ہے نا یہ خاکی ہے، اس کی خوراک ترکاریاں، گندم، چینی، چاول، پھل فروٹ، یہ اس کی خوراک ہے. جس طرح جسم کو یہ چیزیں اس کی مطلوبہ مقدار اور معیار پہ نہ ملے نا تو جسم لاغر ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو جو روح ہے نا، جب روح کو بھی اس کی طاقت نہ ملے نا تو روح بھی میت ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے. اور حقیقت جو ہے نا وہ روح کے ساتھ ہے. اور ہماری محنت اس جہان پر اور اس جسم پر ہے جو ناپائیدار ہے. روح ایسی ہے کہ اس سے مرنا نہیں ہے، روح پر موت نہیں ہے. جسم مر جائے گا لیکن روح نہیں مرے گی. اب جس نے ہمیشہ رہنا ہے اس پر ہماری محنت نہیں ہے. اب اس کی خوراک کیا ہے؟ روح کی. روح کی خوراک اللہ کے احکام کی تابعداری ہے، اللہ کے حکموں کی تابعداری. تو کتنے حکموں کی تابعداری؟ اس کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے دین کے اندر جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی اس پر مکمل قائم رہنا، تابعدار رہنا، یہ روح کا پہلا تقاضا ہے، یہ روح کی ضرورت ہے، یہ روح کی پہلی ضرورت ہے. اور اگر یہ ضرورت پوری نہیں کرے گا پھر جس طرح جسم کے اندر معدہ ایک مرکز مقام ہے نا، وہ خراب ہوتے ہوتے، صحت خراب ہوتے ہوتے انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے روح کی تربیت کے لیے بھی، روح کی صحت کے لیے بھی ایک ترتیب ہے. مثلا
ایک آدمی کی جسم کی خوراک اس وقت بچے کو اگر آپ کہیں جی آپ بریانی کھاؤ، آپ قورمہ کھاؤ، اب شیرخوار بچہ اس کو نہیں سمجھ آتی اس کی، وہ اور بیمار ہو جائے گا اس سے اور نقصان کر دے گا۔ تو روح کی بھی غذا کی بھی ایک ترتیب ہے، یعنی پہلے اوامر ہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری ہے۔ اب کئی سارے لوگ سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام بولتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں۔ اب یہ روح کے بالکل منافی ہے سارا، لیکن وہ روح کو جو غذا دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہم نماز پڑھ لیں گے، سال میں چلہ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب وہ جو احکام ہے نا، اوامر اللہ کے حکم جو ہیں ان کی تابعداری نہیں کر رہے، اور اب ان کی روح دیکھیں، آدمی لاغر ہو نا، کمزور ہو، تو وہ حکیم ڈاکٹر سے ملتا ہے تو وہ اس کو جسم کو فربا کرنے کا ایک ٹانک دے دیتا ہے۔ اب وہ جو ٹانک اس نے کھایا پیا نا، اس سے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اب موٹا ہونا یہ صحت کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید جو مسلمانوں کا یا نیک لوگوں کا لباس ہے وہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، یہ حلیہ ہے، تو شاید یہ مزار نجات ہے، یعنی جن لوگوں کی نجات ہونی ہے ان کے حلیے ایسے ہی ہوں گے، لیکن یہ مدار نجات نہیں ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نجات اس پر موقوف نہیں ہے۔ یہ اچھا کیا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، ضروری تھا آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آپ تبلیغ میں لگ گئے، دین داروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، ان کا چال ڈال دیکھا کہ وہ داڑھی والے ہوتے ہیں، پگڑی والے ہوتے ہیں، ان کا یہ لباس ہوتا ہے، یہ لباس ہوتا ہے، یہ آپ نے ایک اچھا ٹانک استعمال کر لیا ہے۔ اب اس ٹانک کے استعمال کرنے کے بعد یوں نہ سمجھیں کہ آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے، اب تو سفر شروع ہوا ہے، اب آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کے نفس کی جو سب سے سرکش قوت نفس ہے، جس نے روح کو مارنا ہے، اس نے آپ کو سب سے پہلے شرک میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے روح کی۔ اب اس کی خود ایک تفصیل ہے پھر، کیونکہ تربیت کے ماحول سے ہم لوگ نہیں گزرتے نا، تعلیم کے ماحول سے گزرتے ہیں، تو تعلیم کا ماحول کافی نہیں ہوتا جب تک تربیت نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم شرک کو اتنا سمجھتے ہیں کہ کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کی حاجت روائی، کسی کو مشکل کشائی، کسی کی اس طرح کے نعروں سے مخاطب نہیں ہونا۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن یہ شرک اور توحید کی مکمل بات نہیں ہے، یہ مکمل سبق نہیں ہے یہ۔ یعنی جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نا، اسی طریقے سے نبی کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کہ آپ کہیں جی میں موحد ہوں، اور آپ سے کو پوچھے کہ توحیدی کی کیا تعریف ہے، آپ کہیں جی دیکھو جی میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، ہاں، غیر اللہ کو پکارتا نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا۔ لیکن یہ چیزیں تو آپ زبان سے کہتے ہیں، لیکن کیا آپ کے دل میں بھی یہ چیز ہے؟ دل میں تو اگر کسی نے یوں خارش بھی کی تو کسی کے خیال میں آیا شاید یہ مجھے کوئی پیسے نکال کے دے رہا ہے۔ توحید کہاں گئی؟ یقین کہاں گیا؟ اب یہ روح کی بڑی بیماری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو لقاء ربی چاہے کہ میں اللہ سے ملوں، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ ملے،
وہ دو کام کرے، عملا صالحا، نیک اعمال، لیکن صرف نیک اعمال ہی نہیں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی اس کے اعمال میں شرک نہ ہو۔ تو میں نے جو شرک کی تعریف پڑھی سمجھی ہے وہ تو یہ سمجھی ہے، لیکن میرے دل کے اندر غیر پل رہا ہے جی۔ اب جیسے آپ جماعتوں میں چلتے ہیں نا، تو وہاں ساتھی کہتے ہیں جی کہ کچھ 12 اصول ہیں، 4 کرنے، 4 نہیں کرنے، 4 بالکل نہیں کرنے۔ یہ پورا ضابطہ زندگی ہے۔ اب 4 کون سے کرنے ہیں؟ چلو میں یہ سمجھ گیا ہوں، ان 4 پہ تو میں نے زور دے دیا، لیکن ان 4 کا تعلق تعلیم سے ہے، تربیت سے نہیں ہے۔ ان 4 کا تعلق تعلیم سے ہے، تربیت سے نہیں ہے۔ اب یہ صرف 4 کافی نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی وہ صرف 4 کافی نہیں ہے۔ میں نے تو 4 پہ اتنا زور دے دیا، اتنا زور دے دیا، اس 4 ہی کو پورا دین بنا دیا۔ اب جو بالکل نہیں کرنے، اصل وہاں بات رکتی ہے، اس میں اس بیماری کی طرف جس کا میں نے اشارہ کیا نا، جس کو شرک کہتے ہیں۔ زندوں سے بھی، مردوں سے بھی، کھڑوں سے بھی، پڑوں سے بھی، ہر طرح کی امیدیں ختم ہو جائیں، ہر طرح کی امیدیں ختم ہو جائیں۔ نہ کھڑے کچھ کر سکتے ہیں، نہ پڑے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے روح کا پہلا سبق، اور ہر نبی کا بنیادی سبق، ہر نبی کی بنیادی دعوت۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں تک کہ بزرگوں نے لا کی نفی اتنی بیان کی، حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لا کی جو ڈانگ ہے نا، ڈنڈا ہے، یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آگے اگر اللہ کی استثناء نہ ہوتی نا تو اللہ خود ہی نہیں بچنا تھا۔ لا والی ڈانگ اتنی مضبوط تھی، اگر اللہ نہ ہوتا تو اللہ خود ہی نہیں بچتا تھا۔ اب بھی بتاؤ کہ اللہ کو اس معاملے میں اللہ کتنے حساس ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو روح کا یہ پہلا سبق ہے۔ اچھا، یہ سبق روح کا پہلا سبق ہے کہ ہر طرح سے، ہر طرف سے نگاہ اٹھ جائے۔ اور اگر آپ کو اور مجھے یہ نقطہ سمجھ آ جائے نا، یقین جانے دنیا آخرت کے ہزار 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 غموں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب یقین ٹھیک نہیں ہوتا نا، یقین ٹھیک نہیں ہوتا، بچوں سے بھی ڈرتا ہے، مچھروں سے بھی ڈرتا ہے، یہ کھا دے گا، وہ مار دے گا، وہی کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اور ہر نبی کا بنیادی سبق یہ تھا۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، جو اس سبق کے دائی ہے نا، اس سبق کے دائی، جنہوں نے یہ سبق امتوں کو پڑھایا۔ اب اللہ دیکھ رہے ہیں، چخہ نمرود کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے۔ اب فرشتوں جیسی قوت، فرشتوں جیسی قوت آ کے کہتی ہے آپ چاہیں تو ہم آگ کو بجھا دیں اور آپ کو نکال دیں۔ جی،
تو خلیل اللہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے نا. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جی میں بھی بہت بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں، بڑا غمگین ہوں، میں بڑے مسئلے ہیں میرے. جی آپ میں سے، مجھ میں سے، اللہ نہ کرے کوئی ایوب علیہ السلام کی طرح بیمار نہیں، یونس علیہ السلام کی طرح پریشان نہیں، جی یعقوب علیہ السلام کی طرح پریشان نہیں، نوح علیہ السلام کی طرح اولاد کا صدمہ نہیں کسی کو. یہ سارے حالات ہیں نا. اب یونس علیہ السلام، ان کی پریشانی کو اللہ نے بیان کیا. اللہ کہتے ہیں میرا جو یونس ہے نا مچھلی والا، وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یہ ایک اندھیرا نہیں ہے، یہ کتنے اندھیرے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، سمندر کی، ٹھیک ہے، مچھلی کی جھلی جو ہے اور معدے کے اندر. اب یہ سارے وہ حساس مقامات ہیں نا، ان حساس مقامات کو اللہ نے خود کہا ظلمات. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کو ظلمات کہا نا جی، تو کوئی بڑا ہی پریشانی والا معاملہ تھا، بڑی پریشانی والی جگہ تھی کوئی. اب وہاں پر یونس علیہ السلام نے، سبحان اللہ، ہمارے ایک استاد تھے، بڑی اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا انہوں نے کہا دیکھو نا کہ آپ پریشان ہوتے ہو نا، آپ کہتے ہو اے ابا کچھ کریں، اماں جی کچھ کریں، ابا چاچا فلاں کچھ کریں. اب یونس علیہ السلام سے پہلے کتنے نبی گزر گئے تھے؟ کسی نبی کو پکارا؟ کسی نبی کا نام لیا؟ ہاں؟ کہ آپ میری مدد کو پہنچ جائیں، مجھے نکالیں یہاں سے آ کے. نہیں، قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. کیا جی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے میرا پیغمبر مچھلی والے، اگر تو وہاں جا کر مجھے یاد نہ کرتا نا، میری تسبیح نہ کرتا، مجھے پکارتا نا، تو پتہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. آپ قیامت تک وہیں پڑے رہتے. آپ کو قیامت تک چھوٹ نہیں تھی. پھر اللہ جب قرآن پاک کے اندر گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے نا، وہ کیوں بیان کرتا ہے؟ کہ وہ میری مخلوق تھی، میں نے ان پر حالات لائے، اور ان حالات سے ان کے نکلنے کا جو سبب بنا یا راستہ بنا وہ اس طرح بنا. جب تم پر بھی کبھی حالات آ جائیں تو تمہارے نکلنے کا راستہ بھی وہی ہوگا جس طرح میں نے اپنے نبیوں کو نکالا ہے. میں سمجھا؟ تو یہ ہے روح کا پہلا سبق. یہ ہے روح کا پہلا سبق. اس سبق کو پکانا. اچھا، سارے نبی یہی سمجھا کے گئے.
سارے نبی یہی سمجھاتے رہے. اب ہماری سمجھ میں فرق ہے. ادھر رکھو. ہماری سمجھ میں فرق ہے. ہم نے مطلب توحید کو، مطلب الہ کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ اصل کہانی کچھ اور ہے. اب دل کے اندر خیال کسی اور کے پکتے ہوں، اور ادھر سے اللہ اللہ بھی چل رہی ہے اس کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی آسانی سے ایک نقطہ سمجھا کے گئے ہیں، بہت آسان لفظوں میں. دیکھو آپ میں، ہم میں، جتنے ہم لوگ ہیں نا جی، جو انسان ہے نا وہ پریشان لازمی ہے. جو پریشان نہیں ہے وہ انسان، یعنی خدا نے فارغ کسی کو نہیں رکھا، کوئی بس فارغ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ بڑا نیک ہو گیا ہوں تو میں فارغ ہوں، لگا ہوا ہر ایک کے ساتھ. کسی کو صحت دے دی ہے، جیب خالی کر دی ہے. کسی کا جیب بھر دیا ہے، بیماری دے دی ہے. ہاں جی؟ کسی کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک دے دی ہے، بیوی ہے جو بھوت بنی ہوئی ہے، بچے ہیں سرکش ہیں. کس کیا حال ہے، کسی کیا حال ہے. یہ لگا ہوا کام ہے سارا. اب کوئی آدمی ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ پہ کسی پہ مشکل آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، اس مشکل میں، پریشانی میں اگر آپ یہ دیکھو کہ آپ کا تعلق مع اللہ، آپ کی روح ٹھیک ہے یا بیمار ہے، تو اس کی واضح علامت یہ ہوگی کہ آپ پہ قرض ہے، مرض ہے، علت ہے، ذلت ہے، کوئی آزمائش ہے، ابتلا ہے. آپ کا پہلا خیال کہاں گیا ہے؟ آپ کا پہلا خیال، اگر پہلا خیال آپ کا چلا گیا بیٹے پر کہ جوان بیٹا ہے میرا، پیسے اس کے پاس ہیں، بڑے اسپتال میں علاج کرائیں گے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے تو فلاں جنرل جانتا ہے، فلاں ڈاکٹر مجھے جاننے والا ہے. فرمایا اگر یہ آپ کا پہلا خیال جہاں گیا ہے نا، بھئی یہی آپ کا الہ ہے، آپ کا معبود یہ ہے. ہمارے جو پیر و مرشد تھے نا، بڑی عجیب شخصیت تھی. مجھے ایک دن کہنے لگے پھل توڑنا باغے توحید وچوں، بدن اپنا کنڈیا نال پچھواونا. توحید کا جو پھول ہے نا، اس کے گرد کانٹے لگے ہوئے ہیں بڑے سخت قسم کے. اگر آپ دیکھیں نا پھول کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کی پرے دار کانٹے ہیں سخت. اس پھول کو حاصل کرنے کے لیے تم نے ان کانٹوں کے سفر سے گزرنا ہے. توحید کدھر گئی ہماری؟ توحید گئی تو گئی کدھر بس. اب دیکھو نا پہلا خیال کس پر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جی، میں غور کرتا رہتا ہوں، اللہ اپنے بندے کو اپنے سوا کسی کا نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ اپنے بندے کو اپنے سوا نہ کسی کا نہیں دیکھنا چاہتے. نہ یہ بیوی سے توقع کرے، نہ بچوں سے کرے، نہ خاندان سے کرے، نہ سوسائٹی سے کرے، نہ حکومتوں سے کرے. اس کی نگاہ فقط بس میرے ساتھ جمی رہے بس. اسی کو سلطان بہو نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ہے وہ فرمایا ہو کہ جس وقت تیرا سانس اندر جاتا ہے باہر آتا ہے، اور اگر اس کے اندر تو غفلت پاتا ہے تو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوتا، اس وقت ایمان نہیں ہوتا تیرے پاس. تو یہ ہے روح کا پہلا سبق. یہ ہے روح کا پہلا سبق. اعمال تو بعد کی چیزیں ہیں، وہ تو قرب کے لیے ہیں ساری چیزیں. نماز ہے قرب کے لیے، روزہ قرب کے لیے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ
اب ہم نے ہماری عبادات اعمال کیوں روکھے ہو گئے؟ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے حرام کی تلافی جو ہے نا نفلوں سے کی ہے، فرائض کی تلافی مستحب سے کی ہے، لوگوں سے دھوکے کیے، فراڈ کیے، چکر دیے، اور اس کے حلال کرنے کے لیے بیت اللہ کے گھر چکر لگا دیے، اور سمجھے شاید اس سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کی مخلوق کو دیا ہوا چکر بیت اللہ کے چکروں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔